ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک شوہر نے اپنی زوجہ کو حالت حیض میں 3 طلاقیں دے دیں. زوجہ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اور دورے وغیرہ پڑتے ہیں, چھوٹی سی بچی ہے, اب اس کو خیال آ رہا ہے کہ جی بچی کیسے سنبھالوں, تو میں کیا بیوی کو لا سکتا ہوں کہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ذہنی توازن خراب ہے تو پھر لانے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر جواب میں کہے نہیں ہر وقت نہیں ہوتا ذہنی توازن خراب, تو اس کا مطلب ہے پھر اس کو عذر بیان کرنا ہی بیکار ہے. کبھی کبھار دورے پڑتے ہوں گے ٹھیک ہے, لیکن یہ کیا پاگل عورت تو نہیں ہے نا. اور پھر جب آپ طلاق دے رہے تھے تو کیا اس وقت چھوٹی سی بچی آپ کے سامنے نہیں تھی؟ یعنی اب ہمیں لوگ اتنا فورس کرتے ہیں, وہ صاحب چھوٹے چھوٹے بچے ان کے معصوم چہرے دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, دل روتا ہے ہمارا. اچھا بھائی تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ہی نے تو اس انجام تک پہنچایا بچوں کو, کیوں غصے میں آپ نے 3 طلاقیں دی تھی؟ شرعی مسئلہ بہرحال یہ ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اب حلالہ کی بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جو اس کے علاوہ کوئی حل بتائے وہ زنا کا دروازہ کھولے گا, اچھی طرح یاد رکھیں. تمام صحابہ کرام اس پر متفق, اس پہ اجماع ہے صحابہ کرام کا. اور ائمہ 4 امام اعظم امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم, اور 1500 سال تقریباً جو اس میں فقہا بڑے بڑے گزرے ہیں, سب اس بات پر متفق ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. ہمیں ہمدردی ہوتی ہے بہت, لیکن مجھے غصہ اس لیے آتا ہے کہ پہلے حرکتیں کر بیٹھتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ شریعت بدل جائے. یہ غلط چیز ہوتی ہے. اس لیے اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. سب سے پہلے تو حالت حیض میں طلاق دینا یہ طلاق بدعت کہلاتی ہے. پھر 3 طلاق ایک ساتھ دینا یہ طلاق بدعت. 2 گناہ تو آپ نے ویسے کر لیے. پھر وہ ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے. اب آپ کو خیال آ رہا ہے, لیکن وہ شاید ذہنی توازن کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی ہوئی ہو اور آپ نے طلاق دے دی, تو یہ ایک الگ ایک عورت کو بے سہارا کرنے کا وبال, گناہ در گناہ در گناہ در گناہ. اور پھر بچی کو جو آپ نے بے سہارا کیا وہ ماں کے لیے تڑپ رہی ہوگی, اس کا گناہ بھی اس شخص کے اوپر جس نے جذبات میں آ کر طلاقیں دی ہیں. جو ہمارے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں, خدا را میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اتنا شوہر کو فیڈ اپ نہ کر دیں کہ وہ طلاق کا اقدام کرے. اور شوہروں سے میری گزارش یہ ہے کہ اپنے ڈکشنری سے لفظ طلاق کو ختم کر دیں. ہر مسئلے کا حل کوئی طلاق نہیں ہوتا. حتی الامکان کوشش کریں کمپرومائز کرنے کی, گھر بسائیں, ورنہ اس سے اسی طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں. اور پھر انسان بعض اوقات شریعت کے خلاف چلنا زیادہ آسان محسوس کرتا ہے. دنیا تو گئی تھی, اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھتا ہے. ایسا ہرگز نہ کیجیے گا. تو اس لیے بہرحال انہیں حلالہ کے بعد ہی لا سکتے ہیں, ورنہ کوئی راستہ نہیں ہے. یہ بہن نے فرمایا کہ ابھی یہ حج کے دوران تیز ہوا چلی, کعبۃ اللہ کے غلاف پلٹ گیا, تو لوگوں نے کہا یہ عذاب کی علامت ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہالینڈ میں خاکے وغیرہ بنے اور مسلمان کچھ بھی نہیں کر رہے, اور کسی کا بھی حج مقبول نہیں ہوگا. دیکھیں یہ بھی بالکل ویسے ہی کویسچن ہے جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کچھ کمنٹس پاس کیے تھے کہ اپنے پاس سے کچھ علامات مقرر کر لینا, اپنے پاس سے کچھ چیزیں بنا لینا. بھائی آپ کو علم غیب حاصل ہے کہ کسی بھی مسلمان کا حج مقبول نہیں ہے؟ کہاں سے آپ نے؟ اور یہ اللہ کے عذاب کی ہی علامت ہے, آپ کو کیا پتا کس دلیل کی بنا پر آپ کہہ رہے ہیں؟ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا بہت سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے. یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہوتی, یہ بہت سخت ہے. اور میں حیرت زدہ رہتا ہوں کہ اس طرح کے اب بے سروپا خود نتائج مرتب کر کے خوف محسوس کرنا, اور دوسری طرف اللہ اس کے رسول نے قرآن اور حدیث میں ہزارہا اعمال پر سخت ترین عذاب بیان فرمائے ہیں, ان کو پڑھنے تک کی زحمت گوارا نہ کرنا, نہ ان کو پڑھنا, اور سن بھی لے تو کوئی پرواہ نہ کرنا, وہی حرام کھا رہے, وہی بے نمازی پن چل رہا ہے. یہ ہے اصل میں شیطان کے اثرات کو قبول کرنا. اس چیز سے ذرا بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.